یہ فارمیلٹی نہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے. کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو. اللہ کے لیے جو جیتا ہے دنیا میں وہ یہ کر سکتا ہے. باقی لوگ کیا کہیں گے، وہ جینے والا تو کبھی ان تمام چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا. دکھاوے کے لیے جو زندگیاں چلتی ہیں وہ کبھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت معاذ اسلمی، جانتے ہو، آ کر کے حضور کے پاس رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. حضور نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا. حضور نے فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا یا رسول اللہ، بتانے سے بہتر مر جانا پسند کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کیا غلط کام کیے، کیا گناہ کیے، اس گناہ کے اعتبار سے تمہارے لیے میں بتاؤں. صحابی نے کہا کلیجہ منہ کو آتا ہے یا رسول اللہ، میں نے بدکاری کی ایک عورت کے ساتھ. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ زار و قطار رونے لگ گئے حضور کے قدموں میں گر کر. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ صحابی حضور کے پاس آ کر بتا کیوں رہے؟ ایک عمل ایسا ہے جو چھپ کر کے کیا ہوا تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کر رونا اور بتانا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف کہ میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. یہاں اللہ کے نبی ہیں، کچھ تو ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے اب کیا کہیں گے. حضور کے دربار میں اقرار جرم کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اب مجھے کیا کہیں گے. بلکہ حضور نے جیسے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا، ہزار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو پھر میں کس کے دربار میں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے؟ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہا تھا، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ یہیں کے ٹکڑوں سے پلے ہیں، اپنا چہرہ پھر کدھر لے جائیں؟ حضور نے کیا پوچھا پتہ ہے؟ معاذ ہوش میں بول رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہوش میں بول رہا ہوں. تمہیں پتہ ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے. جس کو یہ معلوم ہے پھر بھی وہ جا کے بول رہا ہوں، اس کی سزا میں پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے. جس کو یہ معلوم ہے وہ پھر بھی چھپا نہیں رہا ہے، حضور کے دربار میں آ کر بول رہا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ خوف ہو اللہ کا، آخرت میں پکڑ ہو گئی تو کیا کروں گا. حضور نے فرمایا یہ نشے میں بھی نہیں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور اسلامی سزا اس کو پتہ ہے، اس کے باوجود بول رہا ہے. حضور نے 3 بار پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ لے جاؤ معاذ اسلمی کو. مدینے کی ایک پہاڑی تھی جبل انم، وہاں سے ان کو نیچے دھکیل دیا گیا اور پتھروں سے سنسار کیا گیا. اسلام کی سب سے بڑی سزا ہے، پتھروں سے مار کر کے ختم. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ظلم، ظلم نہیں ہے، یہ پاکیزگی ہے. اور ایک بار جس کی ایسی سزا ہوتی ہے پورا معاشرہ کانپ جاتا ہے. کیوں؟ زنا جو ہے ایک ناسور ہے، کینسر کی طرح سے. ایک بار اگر معاشرے میں یہ چیز آئی تو سب کے گھر اور ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں بھی محفوظ نہیں رہیں. یہ ناسور پھیلتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی. جس کی بیٹی کا ریپ ہو جائے، دیکھو وہ کیا کہتا ہے، چلاتا ہے کہ نہیں ریپسٹ پکڑا جائے تو اس کو جلا دو، اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو. وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہی ہے، آج بھی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کرتے ہیں. جو ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا؟ اس کو مارو، اس کو قتل کرو، اس کو. یہی تو اسلام چاہتا ہے، جیسے تمہاری بیٹی کی عظمت ہے ویسے اسلام سب کی بیٹیوں کی عظمت چاہتا ہے. سنسار کر دیا گیا معاذ اسلمی کو. لیکن یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر رو رہے تھے
اور حضور نے فرمایا تھا ماعز نے ایسی سچی توبہ کی، اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ان کی توبہ کے صدقے میں پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ سچا دل تھا، اخلاص تھا۔ اور اسی وقت میرے آقا نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا سے دل لرز جاتا ہے، اخلاص سے بھرا ہوا دل پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بے حساب ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ مجلس ذکر ہے، یہاں پر کوئی دکھاوا نہ کرو، یہاں یہ تصور کرو کہ میں صرف اللہ کے بلاوے پر آیا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ بہت سارے درباروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت ساری جگہوں پر تمہیں بھی کھڑے ہونے کا اتفاق ہوا ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دیکھو ایک بار کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، صرف میرا رب دیکھ رہا ہے، میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ یہ اخلاص لے کر آؤ، یہ دل کے اندر یہ پیوریٹی لے کر کے آؤ۔ اور دیکھو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہماری آنکھیں اب سوکھ گئی ہیں، نہ خوف خدا سے کبھی روتی، نہ قبر کے عذاب سے کبھی لرزتے ہیں، نہ آخرت کا ڈر ہمیں کبھی ستاتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے بستر پر تمہیں بے چینی ہو رہی ہو؟ لیکن بے چینی ہوئی ہوگی دوسرے کاموں کی وجہ سے۔ بے چینی ہے آج بستروں پر، لیکن وہ بے چینی کس کی ہے؟ حساب مل نہیں رہا ہے دکان کا، اس کی بے چینی ہے۔ بھائی بیٹا بیوی کوئی بیمار ہے، اس کی بے چینی ہے۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، اس کی بے چینی ہے۔ مال میں خسارہ نہ ہو جائے، اس کی بے چینی ہے۔ حساب کتاب میں بہت بے چینیاں ہیں۔ کیا کبھی بستر پر اس کی بے چینی آئی کہ مجھے صرف اور صرف 4x6 کی قبر میں لوگ دفن کر کے چلے جائیں، اس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہ ہو؟ وہ رات یاد کر کے کہ جب لوگ میری تختیاں بند کر کے مجھے کروٹ لٹا کر کے بہت تنگ جگہ پر منو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے، اس رات کو یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ قیامت کے دن کا ہولناک منظر یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ دوزخ کی تپتی ہوئی اور وہاں کے سخت عذابوں کو یاد کرتے ہوئے کبھی بے چینی آئی کہ کبھی میں پکڑا گیا تو کیا ہو؟ محشر کے میدان میں میرے عیب کھول دیے جائیں گے، میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، تو یہ بے چینی آئی کبھی؟ یہ بے چینی کیوں نہیں آتی؟ ہماری آنکھیں کیوں اتنی سوکھ گئی ہیں؟ روتے تو ہیں ہم آپ، لیکن دنیا کے لیے روتے ہیں۔ سچ بتا رہا ہوں میرے عزیز، تمہارے گھر میں کسی کو کچھ ہو جائے تو رونا آتا ہے تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو، بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو، یہ سب دنیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن تو ایسا ہوگا جب تمہارا مال بھی تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا، تمہارے بیٹے بھی نہیں نفع دیں گے۔ جن کے لیے روتے ہو نا آج، ہماری آنکھیں روتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو بزنس میں بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے تو بے چین ہو کر رونے لگ گئے، کنارہ ہو گئے۔ ان کی بے چینی ایسی ہے کہ دل تھمتا نہیں ہے نقصانوں کو یاد کر کے۔ تم جس نقصان پہ رو رہے ہو، اور میرا مولا فرماتا ہے یہ تمہارے کسی کام میں نفع نہیں دے گا قیامت کے دن۔ اور جس بیٹے کے لیے تم رو رہے ہو، بیٹے کے متعلق تو حدیثوں میں ملتا ہے یہ تمہیں پہچاننے سے بھی منع کر دے گا، پہچاننے سے بھی منع کر دے گا اور اپنا دامن چھڑائے گا۔ تم جہنم میں جا رہے ہو، باپ جاؤ، تمہاری نحوست مجھے نہیں چاہیے۔ یہاں تو وہ قیامت والا منظر تو ابھی دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں تو بیٹے زندگی میں ہی باپ سے دامن چھڑاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، وہاں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کے لیے ہماری آنکھیں روتی رہی۔ یہ سب باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بے چینی دنیا کے لیے، ہمارا رونا دنیا کے لیے، جس کی وجہ سے دل ہمارا سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے اتنی ہزاروں تقریریں، ہزاروں مجلسیں کسی کے کام نہیں آتی۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ فلسطین کے لیے روتے ہیں ہم، دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ اجتماعی طور پر لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اخلاص پیدا کرو میرے عزیز، اخلاص پیدا کرو۔ بہت رو لیا ہم نے دنیا کے لیے،
لیکن کیا تم نے کبھی یہ چیز سنی ہے حدیث پاک میں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیا نہیں تھی، ایک مشکیزہ، کھجور کے چھال کا بسترا، ہاتھ کا تکیہ۔ جب حضور سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر رسیوں کے نشان ہوا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کے گھر بنے تھے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس، اور کسی بھی گھر کا کوئی دروازہ نہیں بنا تھا، سب کے پردے لٹکے ہوئے تھے، اور جس گھر میں بھی حضور جاتے تھے تو چھت سر سے لگتی تھی۔ یہ گھر تھے حضور کے، یہ دنیا حضور کے پاس تھی۔ لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میرے آقا کے متعلق جتنے بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، پوری زندگی حضور نے کبھی ایک مرتبہ بھی دنیا کی فکر میں حضور کو روتے نہیں دیکھا۔ ہم غریبوں کی فکر میں حضور کو روزانہ روتے ہوئے دیکھا، اس امت کے لیے میرے آقا کو روتے ہوئے اکثر دیکھا صحابہ نے، دنیا کے لیے کبھی نہیں۔ اور جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات بھر اس گنہگار امت کے لیے روئے، آج امت کا یہ حال ہے کہ اس نبی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے، میلاد میں یاد کر لیں گے، ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے ہوئے۔ کیا یہ امت کی طرف سے یہ صلہ ہو سکتا ہے؟ روزانہ دن اور رات کے 24 گھنٹے بھی اس نبی کو یاد کرو تو کم ہے ہمارے لیے۔